اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، آج ہم اس کائنات عظیم میں جس نے اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں جہاں چاہا بھیج دیا، جس ماحول میں چاہا بھیج دیا، اس کی حقیقت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے دنیا کی حقیقت کے متعلق، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم احادیث مبارکہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذریعے روایات پہنچی ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خریدے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں چاہتے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے جیسی یہ مردہ بھیڑ تمہارے نزدیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو جائے دنیا کا بندہ جو روپے پیسے پہ مرتا ہے، اعلیٰ کپڑوں کی خواہش رکھتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں اس کو دے دی جائیں تو راضی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جب اسے کانٹا لگے تو نہ نکلے۔ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے، اس کے بال بکھرے ہوں، اس کے قدم گردآلود ہوں، پیرے میں ہو تو پیرا میں ہے، لشکر کے پیچھے ہو تو پیچھے رہے، اگر اجازت مانگے تو نہ دی جائے، اگر سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے۔ یعنی بندہ بالکل بے کس اور لوگوں کے نزدیک بے وقت ہو تو ایسے ہی بے سہارا اور بے چارہ لوگوں کے لیے جنت چشم برا ہے۔ فرمایا، واللہ میں تم پر فقیری کا خوف نہیں کرتا، لیکن میں تم پر اس سے خوف کرتا ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے والوں پر پھیلا دی گئی تھی، تو تم اس میں رغبت کر جاؤ، یعنی اسی میں کھو جاؤ جیسے پہلے لوگ دنیا میں کھو گئے اور وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، اسی طرح تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال صرف تین ہیں۔ پہلا جو کھا کر ختم کیا، دوسرا جو پہن کر پھاڑ دیا، تیسرا اللہ کے راستے میں جو خراب کر دیا جائے۔ جو ان کے علاوہ ہے تو وہ جانے والا ہے، وہ ضائع ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ اس نے لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، ان پر خود بھی عمل کرے اور اس دوسروں کو بھی سکھائے جو ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے 5 چیزیں گن کر بتائیں۔ پہلی بات کہ حرام سے بچو، تو کیا ہوگا؟ حرام سے بچو گے تو عابد بن جاؤ گے۔
دوسرا، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو تو غنی بنا دیے جاؤ گے. پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے تو پکے مومن بن جاؤ گے. اور اگر لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے. پانچویں چیز ہے زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین محترم دنیا کی حقیقت بتا رہی ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم تو اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تجھے غنی بنا دوں گا، تیری غریبی دور کر دوں گا. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرا ہاتھ کام میں بری طرح پھنسا دوں گا، تو کاموں میں ہی لگا رہے گا اور تیری فقیری کو بند نہیں کروں گا. حضرت عمرو بن میمون سے اگلی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلا ہے بڑھاپے کو جوانی سے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیرے سے پہلے گناہ کو، اور مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو. اگلی حدیث مبارکہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہو، دنیا لعنتی شے ہے، جو دنیا میں ہے وہ لعنتی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور سوائے اس کے جو رب کے قریب کر دے. عالم اور طالب علم کے سوا باقی ساری چیزیں ان سے ہوشیار رہو. اگلی حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کرنا ہے حضرت سہل بن سعدہ، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کو ہر خرچ پر ثواب دیا جاتا ہے سوائے اس خرچ کے جو مٹی پر کر دیا جائے، یعنی مکان بنانے میں، بڑے بڑے محلات بنانے میں جو صرف ہوتا ہے. حضرات گرامی، یہ ہم دنیا کی حقیقت فرمودات آقا علیہ السلام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے رب نے پیش فرمایا کہ مکہ کی زمین سونا بنا دی جائے تو میں نے عرض کیا یا رب العالمین میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. جب بھوکا رہوں تو تیری طرف عاجزی کروں اور تجھے یاد کروں، جب سیر ہو جاؤں تو تیری حمد کروں اور شکر ادا کروں. اس کی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. آگے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے جس وقت تک اس سے 5 سوالات نہ پوچھ لیے جائیں. پہلا کہ اس نے اپنی عمر کہاں خرچ کی، جوانی کے متعلق کہاں کہاں گزاری اس نے، مال کے متعلق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی ایسا ہے جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یوں ہی دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. جو دنیا کی کمائی میں لگ گیا
دنیا کمانے میں لگ گیا، وہ گناہوں میں بھی پھنس گیا۔ حاضرین محترم، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ یہ جو دنیا اس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حقیقت ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو آپ نے فرمایا اس دنیا کے متعلق، اس کو جاننے کے لیے، اپنے خالی دامنوں کو بھرنے کے لیے اور حقیقت دنیا کو جاننے کے لیے آپ کی یہ تربیتی نشست جس میں ہم میرے گفتگو ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق دنیا کی حقیقت سمجھنے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تیری غریبی دور کر دوں گا۔ اگر تو یہ نہ کرے تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری فقیری بھی بند نہیں کروں گا۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، فقیری سے پہلے گناہ کو غنیمت جانو، اور مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ آگے بھی ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی شے ہے، جو دنیا میں ہے وہ لعنتی ہے سوائے اللہ کے۔ حاضرین محترم، آج کی اس تربیتی نشست میں ہم نے دنیا کی حقیقت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ واضح طور پہ سامنے آئے گا کہ دنیا ایک کھیل اور مشغلے کی جگہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو لہلہاتی فصلوں سے زمین کو زینت بخش دیتا ہے، پھر جب پک جاتی ہیں تو پیلی پڑتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی پر رونق فصلیں اڑتے ہوئے بھوسے کی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح آج ہم دنیا کی چہل پہل میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ، سرسبز و شاداب کھیتیاں، بہتی نہریں، بڑے بڑے آباد شہر سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر کس کی رونقیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت آنے والا ہے، پلک جھپتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد کائنات عظیم میں کوئی چیز نہیں بچے گی، اور پھر سارے میدان حشر میں پیارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو اس لیے آج وقت ہے کہ اس دنیا جس کے پیچھے ہم مارے پھرتے ہیں، اس کی بجائے وہ کام کریں۔ اس دنیا کے اندر یہ امتحان گاہ ہے جس پہ اللہ اور اس کے محبوب سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔